بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 26 ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی عملی کام حل کریں گے۔ سبق ہے انوکھا پیڑ۔ آج کے دن میں ہم انشاءاللہ مشقی سوالات میں سوال نمبر 10 اور سوال نمبر 11 حل کریں گے، اور عملی کام کا سوال نمبر 1 جس میں صفت اور موصوف کی مشق دی گئی ہے اسے حل کیا جائے گا، اور عملی کام کا سوال نمبر 2 ہے ماضی حال اور مستقبل کے جملے علیحدہ علیحدہ کیے جائیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کالم بنا کر ماضی حال اور مستقبل کے جملے الگ الگ کریں گے۔ ہمارے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ اردو گرامر میں موصوف اور صفت کے بارے میں جان سکیں اور زمانہ پہچان سکیں۔ دینی ترغیب ملاحظہ کیجیے، ایک حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے اور اپنے وقت کی حفاظت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہر ایسے کام سے بچے جس سے انسان کا خاطر کا فائدہ نہ ہو۔ ایک عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے وقت کو مفید اور کارآمد کاموں میں لگانا چاہیے، فضول اور بیکار کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اچھے مسلمانوں میں شمار ہو سکیں۔ سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ سبق کا ہے سوال نمبر 10۔ سوال یوں لکھا ہے کہ آپ نے بہت سے پیڑ پودے دیکھے ہیں، ان میں سے کن کن کے نام آپ جانتے ہیں، نام لکھیے۔ تو یہاں ایک درخت کی تصویر ہے، یہ نیم کا درخت ہے، اور یہاں بھی ایک درخت کی تصویر ہے، یہ ناریل کا درخت ہے، اسے پیپل کا درخت کہا جاتا ہے، اور یہ کیکر کا درخت ہے، اور یہ پپیتے کا درخت ہے، اور یہاں پر آم کا درخت ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، کیا آپ ان پھلوں کے نام جانتے ہیں؟ یہاں پھلوں کی تصویریں آپ کو دکھائی جائیں گی، ان کے نام آپ نے بتانے ہوں گے۔ یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کی رہنمائی کیے دیتا ہوں۔ یہ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، فالسے اور بیر، آم پھلوں کا بادشاہ، موسمبی، سیب، انار، شریفہ، آڑو، امرود، کیلے۔ عملی کام کے سوال نمبر 1 کی طرف آ جاتے ہیں کہ درج جملوں میں صفت اور موصوف علیحدہ علیحدہ کیجیے، اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو لکھیں گے ایک جملہ جس میں صفت اور موصوف دونوں موجود ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفت اور موصوف کی علیحدہ علیحدہ نشاندہی کریں گے۔ صفت اور موصوف کی تھوڑی سی یاد دہانی آپ کو کرا دیتا ہوں کہ کسی بھی اسم کی خوبی، خامی، عدد یا مقدار وغیرہ بتانے کو، اس کا رنگ بتانے کو صفت کہا جاتا ہے، اور جس اسم کی خوبی، خامی یا رنگ، تعداد وغیرہ بتائی جا رہی ہوتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اور اردو زبان میں ہمیشہ صفت جو ہے وہ موصوف سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں جملے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ باغ میں ہری گھاس اگی ہوئی ہے، یہاں دو لفظ ہیں، ہری اور گھاس۔ یہاں پر ایک اسم ہے، اس کا رنگ بتایا گیا ہے، تو جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے، اور جو صفت ہو اسے صفت ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہری جو ہے یہ ایک صفت ہے اور گھاس اس کا موصوف ہے۔ دوسرا جملہ دیکھ لیجئے، دیہات میں سیدھے سادے لوگ رہتے ہیں، تو لوگ ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، ان کی ایک کیفیت اور حالت بیان کی گئی ہے، تو لوگ اس میں موصوف ہوگا اور سیدھے سادے اس کی صفت ہے۔ جمشید کے پاس 6 انڈے ہیں، 6 انڈے ایک ترکیب ہے جسے ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے، جس میں موصوف اور صفت ہوتے ہیں، ایک اسم ہے، اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے، تو
جو تعداد ہوگی اسے صفت کہتے ہیں، اور جس کی تعداد بیان کی جا رہی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے، لہذا انڈے موصوف ہوں گے اور 6 اس کی صفت ہے۔ خالد میٹھے آم لایا تو آم کی ایک صفت بیان کی گئی، اس کا ذائقہ بیان کیا گیا، تو آم موصوف ہے اور میٹھے اس کی صفت ہے۔ انضمام الحق کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ہیں، تو کھلاڑی اور مشہور یہاں دو لفظ ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انضمام الحق کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ہیں، تو کھلاڑی تو ہیں لیکن مشہور کھلاڑی ہیں، تو مشہور اس کی صفت ہوگا اور کھلاڑی اس کا موصوف ہوگا۔ کچھ اور جملے ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے۔ احتشام کے پاس ایک بہت عمدہ گھڑی ہے، تو یہاں پر گھڑی کی صفت بیان کی گئی ہے، عمدہ ہونا، اعلیٰ ہونا، تو عمدہ یہ اس کی صفت ہے اور گھڑی یہ موصوف ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، تو پسندیدہ دین، پسندیدہ یہ اس کی صفت ہے اور دین موصوف ہے۔ باغ میں خوشبودار پھول کھلے ہوئے ہیں، تو پھول موصوف ہوگا اور خوشبودار اس کی صفت ہے۔ محمود صاف کپڑے پہنے ہوئے ہے، تو کپڑے موصوف ہیں اور صاف اس کی صفت ہے۔ آخری جملہ ہے ثاقب ایک شریف انسان ہے، انسان موصوف ہے اور شریف ہونا اس کی ایک صفت ہے۔ عملی کام کا سوال نمبر 2 ہے، دیے ہوئے جملوں کو زمانے کی قسموں کے اعتبار سے الگ الگ کیجیے۔ تو یہاں پر جس طریقے سے ہم نے حل کیا ہے اس میں 4 کالم بنائے گئے ہیں، ایک میں جملہ لکھا گیا ہے اور 3 مزید کالم بنائے گئے ہیں جن میں تینوں زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل لکھ دیا گیا ہے۔ پھر جملہ جس زمانے کا ہے اس کے سامنے ٹک مارک کر دیا گیا ہے تاکہ نشاندہی ہو سکے کہ یہ جملہ جو ہے وہ اس زمانے کا ہے۔ باقی دونوں کالم کو خالی رکھا گیا ہے۔ تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کی کاپی کا صفحہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صرف 2 کالم بنائیں، ایک میں جملہ لکھیے اور دوسرے میں زمانے کی ہیڈنگ ڈال کر اس کے نیچے ہر جملے کے سامنے جو ہے وہ ماضی، حال یا مستقبل جس زمانے کا بھی وہ جملہ ہے وہ لکھ لیجئے۔ دیکھیے جملہ ماضی، حال اور یہ مستقبل۔ تو پہلا جملہ ہے بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یہ چونکہ پچھلے زمانے سے اس کا تعلق ہے تو یہ زمانہ ماضی ہے، باقی حال یا مستقبل نہیں ہے، اس لیے انہیں خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے یہ تحفہ بہت پسند کیا جائے گا، اور یہ ماضی نہیں ہے اور نہ ہی حال ہے بلکہ یہ مستقبل کا جملہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، نہ یہ ماضی نہیں ہے بلکہ حال ہے، مستقبل نہیں۔ یہ درخت بہت کارآمد ہوگا، یہ بھی مستقبل کا جملہ ہے۔ ناریل کے درخت کی اونچائی 80 فٹ تک ہوتی ہے، یہ حال ہے۔ ناریل کا درخت 100 سال تک پھل دیتا ہے، یہ بھی حال ہے۔ یہاں کچھ اور جملے ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناریل کے پیڑ سے ان گنت چیزیں بنتی ہیں، یہ زمانہ حال ہے۔ ناریل رات کے وقت درخت سے گرتے ہیں، یہ بھی زمانہ حال ہے۔ بادشاہ نے درباریوں سے رائے لی، یہ زمانہ ماضی ہے۔ یہ درخت 5-6 سال بعد پھل دے گا، یہ زمانہ مستقبل ہے۔ موٹے جٹوں سے رسے بنائے گئے، یہ زمانہ ماضی ہے۔ اور ناریل کا جہاز مصر کے بادشاہ کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا، یہ بھی ماضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بحمد اللہ تعالی ختم ہوا۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے، سوال نمبر 10 اور 11 کتابوں میں ہی حل کیجئے، اور سوال نمبر 1 عملی کام کا صفت اور موصوف کی مشق کی کتاب اور کاپی دونوں میں حل کیجئے، اور جو سوال نمبر 2 ہے زمانے کی نشاندہی، تو وہ صرف کاپیوں میں ہی حل کرنا ہے، اسے کتاب میں نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔